کبھی درگاہ کا ہے دیوار علی کے نام لینے سے برکتا ہے، علی کے نام لینے سے برکتا ہے۔ یہ تھی عزیز رئیس اعظم، بڑی پیاری بڑی خاص بڑے اچھے میں نعتیہ کلام ہم سامنے سنا رہے تھے۔ دل تو یہ چاہتا کہ پورے دن سنتے رہے لیکن وقت کا منظر رکھتے ہوئے اس کو جانا پڑا۔ تو میرا تقریر آپ کے سامنے ایک سے ایک شورا آپ کے لیے تشریف لاتے مقرری حضرت شاہ وہ بھی تشریف لاتے اور سیمان چلی استاد حضرت مولانا شمشاد علی صاحب وہ بھی تشریف لاتے بلا تاخیر صرف اور صرف آپ کو کی ہے۔ آج علی جناب ضیاء الرحمن کے یہاں اور ان کے صاحبزادے محمد جہاد عالم صاحب ان کے سر پر آج پگڑی باندھا ہے۔ وہ دارالعلوم یہ دارالعلوم فیضان اعلیٰ حضرت بلدیہ صاحب ان کی فراغت ہو چکی ہے۔ اب تمام حضرات 2 بجے یا 2 بجے اس حسین منظر کو جن کے سروں پہ پگڑی باندھا جائے گا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ ابھی ایک سے ایک شورا آپ لوگوں کو گھر تک علی جناب الرحمن میں دعوت دیا بڑی اور بڑی احترام کے ساتھ ان کے کہنے پر ان کے دعوت لبیک کہتے ہوئے آپ صحیح وقت میں پہنچ کر میلاد کامیاب رہا ہے۔ آج میں علم کے مطابق میں کچھ بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق اللہ العظیم نحن على ذلك لشاهدين والشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ آپ بھی استاد الشہداء حضرت مولانا شمشاد صاحب رمن کے اسٹیج پہ ہیں۔ حضرات آپ لوگوں کے ساتھ میں نے علم کے مطابق اپنے موجودیات یا تقدیم و فریضت اللہ کے مسلم علم دین سیکھنا ہر مرد مومن عورت پر فرض ہے۔ علم دین سیکھنا ہر مومن مرد عورت
جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے آنے پر نماز فرض ہے، اسی طرح علم دین سکھانا فرض ہے۔ جو لوگ علم دین سے محروم رہا وہ بھی گناہگار ہے، جو فرض کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، ہماری نماز قضا ہو رہی ہے تو ہم گناہگار ہیں، اسی طرح جو علم دین سے محروم رہا وہ بھی گناہگار ہے۔ کیوں؟ علم دین سیکھنا ہر مومن پر فرض ہے۔ علم دین کی بنیاد پر آج ہم کو کھانے کا سلیقہ ملا، آج علم دین کی بنیاد پر ہم کو چلنے کا طریقہ ملا، آج علم دین کی بنیاد پر ہم کو بڑوں سے چھوٹوں سے بات کرنے کا طریقہ ملا، آج علم دین کی بنیاد پر ہم کو بڑے سے ایسی بات کرنی چاہیے اور چھوٹی سی اس طرح محبت سے بات کرنی چاہیے۔ یہی اللہ کی راہ، جس گھر ہے علم دین سے محروم رہا، جس گھر ہے علم دین سے محروم رہا، وہ گھر میں خوشحالی نہیں ہے، اس گھر میں خوشحالی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں رنگ رنگے فرشتے آ کر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جس گھر میں نماز نہیں ہو رہے ہیں، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، اس گھر میں جنت پر فرشتے آ کر دعا کرتے ہیں، زحمت کے فرشتے آ کر بدعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو ہم علم دین کیوں نہ سکھائیں؟ ہم علم دین کیوں نہ سکھائیں؟ آپ کی محبوب یا موجود ہے، یہ مدرسہ قیامت تک آباد رہے گا، اور یہی مدرسہ آپ کی کوشش کا فرمان بنے گا۔ لیکن آپ مدرسے کے بچے ایک ہاتھ بھرنے والا بچہ ایک سے آپ کی زبان بند کر نکل رہا ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ پروردگار عالم یہ مدرسہ میں جو بھی امتحانات نہیں ہوگا ان کی گھر میں دین رات ترقی عطا، ان کی گھر ہے دین رات کو ترقی عطا ہوا ہے۔ آج عالمی بادشاہ بڑی شادمانی اور بڑی تیزی کے ساتھ علم دین حاصل کر رہا ہے۔ آج علی جناب محمد ضیاء الرحمن یہاں ان کے صاحبزادے کے سر پر آج بڑی بات ہے۔ 2 بجے آپ اپنی آنکھوں سے اس منظر حسین کو دیکھیں گے، آپ کا دل خوشگوار ہو جائے گا۔ آپ کی چاہے میں بھی اپنے اولاد کو دین سکھاؤں، میں بھی اپنے اولاد کو دین سکھاؤں، کیونکہ دین سے ہم کو طریقہ ہے، کھانے کا ادب آتا ہے، پینے کا ادب آتا ہے۔ لیکن جب میرے نبی کی دنیا تشریف نہیں لائے تھے، نہ پینے کا طریقہ تھا، نہ چلنے کا طریقہ تھا، روز کس کے بعد آنا چاہیے وہ طریقہ تھا، کھانا کھانے کے بعد کا پانی اس طرح بجا جائے وہ طریقہ۔ جب میری نبی کی آئی تو ساری چیز بدل گئی، لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ علم دین سیکھا کیا فائدہ ہے، علم دین پڑھانے کیا فائدہ ہے۔ آپ اپنے گھر کے ایک اولاد کو انجینئر بنائے اور ایک اولاد کو حافظ قرآن بنائے، آپ معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے گا۔ آپ آئیے انجینئر بچہ انجینئر اولاد آپ کا بچہ کا فاتحہ نہیں دے گا۔ جس بچہ کو آپ نے سکھایا
بچہ کو آپ کے حافظ رضوان آیا یہی بچہ آپ کے قبر شریف میں جا کر فاتحہ پڑھے گا یہی بچہ جا کر آپ کا سورہ اخلاص پڑھے گا یہی اولاد آپ کے باپ دادا کے نام پہ جا کر فاتحہ پڑھے گا انجینئر اتنی فرصت نہیں رہے گی اسی لیے کہ ان کا کام بہت ہوگا اور گھر میں اتنا نظر تعلیم دین کو فوکس ہے ایک انجینئر کو نہیں آتا کیوں اس نے علم دین پڑھا ہے اس نے علم دین سیکھا ہے اس نے علم دین کا اہتمام میں اپنے دلوں میں بسایا ہے کہ علم دین کیا چیز ہے اللہ اکبر جب آپ اپنے بیٹے کو بدمزی دے کر کروایا تھا جب اپنی بیٹی کو محنت کر کے پڑھوایا عالم بنایا کیونکہ عالم بننے کا نتیجہ ان کا اولاد ضرور سوچے گا میرا باپ نے محنت کر کے پیسہ جمع کر مجھے دے کر ہم کے لیے نہیں پڑھایا یہی دین سچ ہے آپ کے قبر پہ تک یہ اولاد پہنچے گا کبھی نظر آئے گا کبھی ہمیں ناز کرتے ہوئے نظر آئے گا کبھی ہمیں ناز کرتے ہوئے نظر آئے گا کبھی ہمیں ناز کرتے ہوئے نظر آئے گا جب یہ اولاد قبر میں چاچا کیا کریں گے تو قسم خدا کی اللہ کا نزدیک کس طرح وہ وہی ہو جائیں گے ان کی باتیں جیسے ہم بہت اچھے ماشاءاللہ یہی اولاد آپ کو کام کرنے والا ہوگا یہی اولاد آپ کو بخشش کا پروانہ دلا ہے یہی اولاد آپ کو آپ کے لیے مغفرت کا دعا کر سکتا ہے لیکن لوگوں کو آپ کے لیے سے اولاد نہ کریں آپ اپنے اولاد کو ضرور علم دین سکھایا ہے آپ اپنے اولاد کو قرآن پاک ضرور تعلیم دلایا ہے آپ اپنے اولاد کو ضرور حدیث سکھایا ہے آپ اپنے اولاد کو ضرور مسئلہ سکھایا ہے جب آپ اولاد مدرسے سے جائے گا تو کھانے کا طریقہ سے سیکھے گا جب آپ اولاد مدرسے میں نہیں پڑھے گا تو کھانے کا طریقہ سے سیکھے گا دوسرے سے حدیث پڑھائے نمازیں اتنی ہے دوسرے سے اتنی ہے یعنی نماز اتنی بات ہے جب تک کہ آپ اولاد مدرسہ نہیں پہنچے گا آپ کی اولاد علم دین نہیں سیکھائے گا لیکن سنو مسلمانوں علم دین دنیا پر آج جو ترقی یافتہ ہے علم دین دنیا پر آج لوگ ترقی یافتہ ہے لیکن جو چیز آج ظاہر ہو رہا ہے یہ ظاہری میرے 1400 سال بعد طلب العلم فریضۃ علی كل مسلم یعنی علم دین سیکھنا علم دین سیکھنا ہر مرد مومن عورت پر فرض ہے برادران ملت اسلامیہ مجھے 1 بجے تک ٹائم دیا گیا ہے کتنا ٹائم باقی ہے شاید 5-6 منٹ باقی ہوگا دیکھیے ہاں ایک مرتبہ آئیے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الماجد والکرم من بلغ الحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گھر میں عالم دین ہوتے ہیں اس گھر میں پردہ بھی ہوتے ہیں جس گھر میں عالم ربانی ہوتے ہیں ان کی بہن عالم دین کو دیکھ کر پردہ بھی کرے گی جس گھر میں عالم دین ہوتے ہیں ان کی بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر تو دور کی بات ہے غیر لوگوں کو دیکھ کر پردہ کرے گی یہی پردہ
قیامت کے دن آپ کو پکار پکار کر کہے گا. حضرت مولانا شاہ عالم کی بیوی اپنے پردے میں آر میں رہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی. حضرت شمشاد جمالی کی بیوی اپنی پردے کے آر میں رہ کر وہ رخصت ہو گئی. لیکن یہی پردہ قیامت کے دن آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا. یہی پردہ آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر عالم دین بنا دیا جائے تو میرا اولاد کتنا روپے کمائے گا, ایک حافظ قرآن بنا دیا جائے گا, میرا اولاد کتنا پیسہ کمائے گا. لیکن لوگوں سنو, لیکن عالم دین بننے میں مانتے ہیں پیسہ کم نظر آ رہے ہیں, لیکن یہی عالم دین قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. یہی حافظ قرآن قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. لوگوں آپ نے نہیں سوچا, اللہ اکبر, آپ نے طالب علم کے بارے میں نہیں سوچا, آپ نے عالم دین کے بارے میں نہیں سوچا. لوگوں یہ مت سوچو کہ میرا بیٹا عالم دین بن جائے گا تو اپنا گھر کو چلا پائے گا کہ نہیں پائے گا. لوگوں یہ مت سوچو میری بیٹی عالمہ بن جائے گی, میری بیٹی اپنی گھر کی کس طرح پرورش کرے گی. لوگوں اس طرح نہ سوچو, بلکہ اپنے اولاد کو علم دین سکھاؤ, اپنے اولاد کو عالم دین بناؤ. آپ نے یعنی علی جناب ضیاء الرحمن صاحب نے اپنے اولاد کو عالم دین بنایا, عالم ربانی بنایا. کیا پتا اس عالم ربانی کی بنیاد پر حضرت یعنی علی جناب ضیاء الرحمن کی مغفرت ہو جائے, ان کی خاندان کی مغفرت ہو جائے. معلوم ہے جو عالم دین ربانی قیامت کے 10 لوگوں کو بخشش کا پروانہ دلائے گا. معلوم ہے رسول پاک کی حدیث سے ایک عالم دین 10 لوگوں کو یعنی 10 لوگوں کو جنت جانے کا دلاسا دلائے گا. ایک حافظ قرآن, معلوم ہے ایک حافظ قرآن کو ان کے باپ کو قیامت کے دن ان کے باپ کے سروں پہ تاج پہنایا جائے گا. رسول پاک کی حدیث ہے. حضرت شمشاد جمالی صاحب بس 2 منٹ کے لیے اگر آپ کہیں تو بیٹھ جائیں. جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کے باپ کو قیامت کے دن ان کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا, اور اس تاج سے اتنی روشنی آئے گی, اتنی چمک آئے گی, اتنی دمک آئے گی, دیکھنے والا کہتا ہے یہ بندہ تو گناہگار تھا, یہ بندہ تو سیاہکار تھا, یہ بندہ تو گناہگار تھا, لیکن ان کی سروں سے تاج روشنی آ رہی ہے, خوبصورتی آ رہی ہے, دمک آ رہی ہے. یعنی ان کی تاج کی روشنی چاند کی روشنی سے پھیکے پڑ جائیں گے. اللہ اکبر, قربان جائے مسلمانوں. عالم دین کی بننے کی کیا فضیلت ہے, عالم دین بننے کی کیا افضلیت مرتبہ ہے. لیکن لوگوں جب ان کے سر سے ان کے باپ کے سر سے روشنی آئے گی, ان کی تاج پہ روشنی آئے گی, چمک آئے گی, کہنے والا کہے گا فلاں کا باپ تو گناہگار تھا, سیاہکار تھا. آخر معاملہ کیا ہے, آخر بات کیا ہے, آخر ماجرا کیا ہے. اس گنہگار کی سروں سے روشنی کی دمک آ رہی ہے, روشنی کی مہک آ رہی ہے. آخر معاملہ کیا ہے. تو قسم خدا کی قیامت کے دن آواز آئے گا, اے لوگوں سنو, ان کی سر سے روشنی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اس نے محنت سے کما کر اپنی اولاد کو عالم دین بنایا, اس نے محنت سے کما کر اپنی بیٹا کو حافظ قرآن بنایا, عالم دین بنایا. یہی صدقہ ہے. ان کی سر سے آج روشنی آ رہی ہے, روشنی نہیں بلکہ اس کو بخشش کا پروانہ بھی مل جائے گا. تو برادران ملت اسلامیہ اپنی اولادوں کو علم دین ضرور سکھائیں. یہ نہ سوچیں کہ عالم دین بنانے کے بعد میرا بیٹا کما پائے گا کہ نہیں کمائے گا. یہ مت سوچو, کیا پتا ایک انجینئر سے بڑھ کے کمائے گا. لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے 1 لاکھ کمانے والا ایک طرف اور 10,000 کمانے والا ایک طرف. 10,000 کے مقابل وہ انجینئر کا پیسہ مقابل نہیں کر سکتا ہے. یہی ہے, یہ پیسہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے, وہ کم مقبول ہے. تو برادران ملت اسلامیہ میں اپنی گفتگو کو اپنی بات چیت کو یہیں سے ختم کرنے جا رہا ہوں.